اے اشرف علوم چشمہ علم و ہدا، اے اشرف علوم. ہاں واہ واہ. اب جو جس پر آنکھ نظر پڑی اسی کو سنا شروع کر دیا، آگے پیچھے کچھ نہیں. سو اے بھائی سنو، سب بھائی لوگ سنیں. سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کرو. مخلوق سے مخلوق کی طرف طمع رکھنا یہ اپنے ایمان کو گندا میلا کرنا ہے، گندا نہیں میلا کرنا ہے. کتنا تھانی بات ترجمہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنا عمدہ ترجمہ، اتنی ہی کافی ہے مجلس کے لیے. سو اے بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ شیخ ابن عطا اسکندری کہہ رہے ہیں. ان کی کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی نے کیا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے. یہ بمبئی ملتی ہے کہیں، جو کوئی شریح میں کہیں سے منگائے. ایک لفظ کافی ہے اصلاح کا. سو اے بھائی، انہوں نے یا آخری کہا ہوگا تو حضرت تھانوی نے ترجمہ یا آخری کہا. سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر. مخلوق سے لاز کر کے طمع کر کے میلا مت کر. طمع اللہ ہی سے رکھو. طمع کو منع کر رہا ہے. زوال ذلت کر کچھ نہیں ہے. تو میں مخلوق سے میلا بن اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. میں نے کھولا مولانا جو اس میں ملے وہی سناؤں گا. آج کے غذا یہ لوگ بھی جا رہے ہیں اس بنا پر، خاص طور سے میں نے سنا آخری کتاب ہے جا رہے ہیں طالبین. کئی دن ہوا آپ کو آئے؟ 10 دن. آتے ہیں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برقرار رکھے. آپ لوگوں کو نفع ہے تو ہم لوگوں کو بھی نفع ہے. آپ لوگوں کو آنے ہی چیز مجلس قائم ہے. کوئی نہ آتا تو میں سناتا، میں خود نہ دیکھتا کبھی. ارے کبھی مطالعہ کرنا اور بات ہے اور اس طرح سنانا اور بات ہے. بہت وقت آتا ہے مجھ سے، زندگی اسی میں ہے میری. مجھے سب سچ کہتا ہوں تعجب میں آنکھ کی روشنی کچھ کم ہو گئی ہے. میں کہا یا اللہ میں کیسے میں زندگی گزاروں گا. اب 3 بجے اٹھ گیا، 2 بجے اٹھ گیا، کتاب لیا، کچھ تسبیح پڑھا. آنکھ رہے گی تب تو میں پڑھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے معلوم تک پہلے بہت خارج روشنی آ گئی ہے. اللہ یہ مجلس کا علامت ہے کہ نہیں مجھ سے؟ سو اے بھائی اپنے ایمان کو طمع مخلوق سے میلا مت کر. مخلوق سے لالچ نہ اور سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر. ایک نصیحت کافی زندگی بن گئی. اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی. وہاں سے عزت میں کوئی چھین نہیں سکے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہاں بہت کرپٹر تھے مسلمان، پرتاپ گڑھ کے کرپٹر تھے. سید صاحب بڑے آدمی تھے، ماشاء سلمان ندوی کے داماد تھے. وہاں عیسیٰ صاحب کے پروردہ تھے ماموں. وہ کرپٹر ہو گئے تو وہاں کچھ پریشانیاں آئیں. دونوں نے کہا دعا کری حضرت
کہا یہ دعا کرو، اللہم انی ذلیل فاعزنی واللہم انی فقیر فارزقنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں، اس کو عزت دیجیے۔ کلکٹر سے یہ دعا کرائی۔ میں نے کہا اچھا، اللہم انی ذلیل فاعزنی اللہم انی فقیر فارزقنی، اے اللہ میں ذلیل ہوں، اس کو عزت دیجیے۔ عزت وہاں کی ہے، ایک کہتا عزت ان کو ملی تھی نا، لیکن دعا یہ کرائی کہ یہ عزت ابھی معتبر نہیں ہے۔ عزت ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے عزت، اطاعت کے بعد عزت کا مدار خالی اس پر نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو عزت اللہ کے لیے ہے۔ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق نہیں سمجھتے، مومنین کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، ان کرتے ہیں، لیکن دعا یہ سکھا دیا۔ ہم نے کہا اچھا، اچھی دعا سکھائی، بڑے آدمی تھے اور کرتے تھے، اس سے بڑھ کے آپ سید تھے، سید سلیمان ندوی کے داماد تھے، مولانا محمد عیسیٰ صاحب جو الہ آبادی کے خاص پروردہ تھے، بچپن سے تھے ان کے یہاں۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، اللہم انی، یہ تعلیم دیا ہے، اللہم انی ذلیل فاعزنی۔ حضرت مجھے خود یہ سب چیزیں الحمدللہ مجھے یاد ہے، تعلیمات یاد ہیں۔ ان کو ایسی بات کیا کہ عزت والے تو خود تھے، کلکٹر تھے، کمشنر تھے، ہم لوگ تو کلکٹر تھوڑی کہتے، کمشنر کہتے، لیکن کتنے متواضع تھے۔ اللہ کہتے تھے کہ میں موت کے لیے سامان باندھے بیٹھا ہوں، تیاری کیے بیٹھا ہوں۔ انہیں اتنا یقین، موت کی تمنا، اس حالت میں بھی تمنا موت کی تھی ان کو۔ حضرت سے خود کہا میں تو موت کے لیے بیٹھا ہوں، تیاری کر کے بیٹھا ہوں۔ بہت لوگوں نے مانا، علی گڑھ میں گئے، وہاں رہے، بڑی دوست تعلق سید صاحب کہلاتے تھے۔ اللہم انی، واہ واہ، سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر۔ رب العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو، تیرائے کیا کیا ہے، رب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا سوال کیا؟ روٹی کا سوال کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں روٹی، یہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دیجیے۔ شعیب کی لڑکیوں سے نہیں کہا کہ تمہارا پانی تو پلایا ہے، تم ہم کو مزدوری دو، نہیں کہا۔ حالانکہ وہ پیاسے تھے، بھوکے تھے، سفر میں تھے، ان کی لڑکیوں کو پانی پلانا یہ نہیں کہ کھول دیا پی گیا۔ حضرت کو بہت اس سے کبھی آتے کہتے تھے دیکھو جی، لوگ پانی کے لیے کتنے لوگ دور جاتے تھے پہلے زمانے میں، اب کیا ہے یہ کھلا آگے پانی۔ یہ شکر ہے، یہ حضرت کا شکر ہے، سکھایا ہم لوگوں کو، یہ شکر خداوندی ہے، یہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس پانی کے لیے حضرت فاطمہ بھی جاتی تھی لینے کے لیے، یہاں بن جاتا، شکر خداوندی۔ سوائے رب العالمین کے کسی پہ اعتماد مت کر۔ اگر تو اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت بھی دائم رہے گی۔ اب یہ عزت کی بات آ گئی، حضرت فرماتے تھے کہ ہر رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر رشتہ محبت نہیں منقطع ہوگا، کیونکہ اللہ دائم تو اس کی محبت بھی دائم۔ بہت کہتے تھے ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے جو اللہ کے لیے رشتہ ہے وہ منقطع نہیں ہوگا۔ میں تو کہتا تھا مولوی صاحب، ہم لوگ تو مدرسے کے آدمی ہیں،
जनाज़े की नमाज में पढ़ती यही है, सब काम उन लोगों का है। लोग समझते हैं क्या करेंगे, जनाज़े की नमाज पढ़ेंगे, कहते हैं ना, कहो। मैंने कहा अपने ईमान की खबर लो। तुम अजान की मजम्मत करते हो, अजान क्या करेंगे? मेरे सामने की बात है, मेरे लड़कों का, ये क्या करेंगे पढ़ के आए हैं, अजान मौजूदी नहीं करेंगे। मैंने कहा वो तो अपने ईमान की, बहुत बड़ा आदमी था, कहा आज तक मुझको किसी ने डांटा ही नहीं था, मैं डर दिया उसको बहुत बार से, बम्बई की। लेकिन बम्बई का नहीं था, हम लोग तरफ बताइए, मैं समझिए क्या आप लोग तो कह ही नहीं सकते ये सब बातें। क्या करेंगे ये लोग मकबूल सईद के बारे में, मोदनी उदनी। मैंने कहा मोदनी को अव्वल, मैंने कहा हाँ नहीं कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अव्वल ईमान ताज़ा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन मुअज्जिनीन की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। तुम आज जलील उनको कर रहे हो, मुअज्जिनीन की गर्दनें, उसका मतलब है कि अव्वल, या तो ये भी मतलब है कि वाकई गर्दन ऊंची होगी, या कि इज्जत के एतबार से बुलंद होगी मुअज्जिन जिनकी तुम तौहीन कर रहे हो। मैंने कहा कि अभी मुअज्जिन की 10,000 रुपया तनख्वाह हो जाए तो तुम पहले दरख्वास्त दोगे कि हमारे लड़के को मुअज्जिन बना लिया जाए। तुम समझते हो मुअज्जिन के पास रुपया नहीं होगा, नहीं है, इसमें तुम जलील समझ रहे हो। इसी मुअज्जिनी की कदर हो जाएगी अगर 10,000 रुपया भी तनख्वाह कर दिया जाए। गवर्नमेंट कहती है 10,000 देंगे, जाएंगे नहीं मुअज्जिनी के लिए। बड़े बड़े लोग एफसी ओसी वाले जितने में सब पहुंच जाएंगे कि हम मुअज्जिनी करेंगे। अपने ईमान को दागदार न करो, ईमान को बाकी रखो। ईमान से बढ़ के कोई नेमत नहीं। माल देकर के ईमान को बचाओ, ईमान को बचाओ। ईमान बड़ी दौलत है। अल्लाह हम सब लोग की ईमान की दौलत से ईमान, अल्लाह ईमान देता है, इससे बढ़ के कोई फरमाए। देखिए तेरी इज्जत भी दायम कायम रहेगी, और अगर गैर से इज्जत हासिल की तो चूंकि उसे दवाम नहीं, इज्जत भी दायम नहीं रहेगी, आज है कल के दिन खत्म हो जाएगी। अगर गैर से तुमको इज्जत मिली है तो वो खुद उसको करार नहीं, तो उसकी वजह से तुम्हारी इज्जत क्या बरकरार रहेगी। ये है तौहीद, ईमान। ईमान अल्लाह ताला हम सब लोगों को ईमान की दौलत से माला फरमाए, कुव्वत अता फरमाए। एक फादिल ने मुझको अपना एक शेर सुनाया, मांग इज्जत रब से जिसको हो करार। माथानी लिख रहा है, मांग इज्जत रब से जिसको हो करार, मुर्दे की इज्जत है सब नापायदार। मुर्दे की इज्जत नापायदार, आज है कल नहीं। देखिए दिन रात मुशाहदा हो रहा है कि नहीं, बाइज्जत लोग दलील हो रहा है। बहुत से हर चीज को, यहाँ को देखो फना की आंख से की, सब फानी, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है। इल्ला कैदुल जलाल का बस यही शेर बहुत उम्दा था, माथानी नकल कर रहे हैं। मांग इज्जत रब से जिसको हो करार, मुर्दे की इज्जत है सब नापायदार। कोई शख्स किसी आरिफ के पास रोता हुआ गया, उन्होंने वजह पूछी, कहने लगा मेरा उस्ताद मर गया। आरिफ ने फरमाया कि तूने ऐसे को क्यों उस्ताद बनाया जो मर गया। तेरी खुदा उस्ताद आते जाते रहेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन से ताल्लुक वो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, तौहीद, ये तौहीद की किताब है ना, इसका तदबीर तौहीद तकदीर। मैंने सोचा कि आज इसी सुनाऊंगा, आप लोग भी जा रहे हैं। अच्छा निकल गया ना, अच्छा मतलब। मांग इज्जत रब से जिसको हो करार,
ابھی آتا ہے حضرت تھانوی کے شعر ہو یا حضرت تھانوی تو نقل تو کیا ہی اس کو، مانگ عزت رب سے جس کو ہو قرار، مردے کی عزت سے ہے، مردے کی عزت ہے سب ناپائیدار۔ کوئی شخص عارف کے پاس روتا ہوا گیا، انہوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرا استاد مر گیا۔ عارف نے فرمایا کہ تو نے ایسے کو کیوں استاد بنایا جو مر گیا؟ یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ وہاں حاجی صاحب لکھ رہے ہیں درمیان میں ملفوظ شریف، یہ جب حضرت تھانوی لکھ رہے تھے سنا رہے تھے تو حضرت حاجی صاحب نے یہ فرمایا، یعنی آدمی کو حاشیے پہ لکھ دیا ان کو، حضرت حاجی صاحب کا یہ ملفوظ ہے، یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ شعر یاد ہے؟ اس موقع پہ شعر ہے نہیں، حضرت تھانوی نہیں لکھا ہے لیکن شعر انہیں سے سنا ہوا انہیں لوگوں۔ عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ مردہ کے ساتھ عشق قائم نہیں رہتا۔ تعلقات کے بارے میں نے کہا، وہ کہہ رہا تھا میں، جنازے کی نماز آتی بہت، جو ان کے ساتھی تھے وہ مردوں کے، معلوم ہے کہ اس کا ساتھی ہے، دکان کا شریک ہے، یہ ہے، میں سچ کہتا ہوں مولوی صاحب ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کون لگاتا تھا؟ مولوی طالب علم لگاتے تھے۔ جنازے کے وقت شرکت کرنے والے طلباء و علماء رہتے تھے، وہ جو ان کے ساتھ تجارت کے کاروبار کے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، ساکی لیے کھڑے رہتے تھے، کندھا بھی نہ دینا پڑے۔ بہت عبرت کی بات ہوتی تھی، میں بیان کرتا تھا اس کو کہ دیکھو یہ سب ساتھی ان کے، یہی چھوڑ دیا ساتھ انہوں نے، اور ہم مولوی لوگ ہیں کیا روز کھلاتے تھے، کیا ہی مرے ہیں ہم کو، لیکن ہم اس کے کندھا دینے کے تیار ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم کہتے تھے جاؤ طلبا ان کے ساتھ چلے جاؤ، جان نہ پہچان نہیں جاؤ، مردہ ہے، مسلمان ہے۔ کیونکہ وہاں بہت جنازے آتے تھے نا اسے میں کہتا تھوڑی دور جاتا بھی تھا، میں نے کہا سب ساتھ چھوڑیے، ساتھی جتنے ہیں جو سائیکل لیے ہوئے یہ سب، تاکہ کندھا نہ بھی دیں، سائیکل لیے کندھا کہہ دیں گے وہ۔ دنیا یہی ہے مولوی صاحب، جس کے ساتھ زندگی بھر تمہاری شرکت رہی تجارت میں، آیت میں، ہو سکتا ہے اس کی فکر اچھا وہ مر گیا، یہ بھی کہتے رہے، اب ہم کو ملے گا۔ یہ ہے دنیا ناپائیدار، دنیا ناپائیدار۔ اسی کو حضرت معروم نے عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار، ہے شعر عمدہ۔ تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں یعنی آدمی کو کیوں استاد بنایا، حی لا یموت کو کیوں نہیں بنایا؟ وہ بناتے وہ نہیں مرتا، وہ دوستی اس کی دائم۔ فرماتے تھے بہت حضرت، ہر شخص آج ہے کل نہیں، حی لا یموت وہ تو ہمیشہ رہے گا، تو محبت بھی ہمیشہ رہے گی۔ جس سے محبت کیا وہ حی و قیوم ہے، اس کی محبت بھی حی و قیوم، وہ نہیں چھوڑے گا اللہ۔ اللہ ہم سنوں کو استحسان کرو، اللہ سن رہا ہے ہماری بات، دعا کرو قبول ہو، ہم کو محبت الہیہ سے، محبت نبویہ سے ہم سن کے قلوب کو آراستہ پراستہ کر۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، مؤمنین کے لیے، جہاں جو ہو، بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا فرما دے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اور تجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تو غیر اللہ سے عزت ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا، اور جب غیر کا سہارا چاہے گا تو نہ ملے گا۔ بہت عمدہ، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، کہاں گیا وہ؟ جس کو خدا بنا کے پیش کیا تھا وہ کہاں گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا تھا کہ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ابھی اس کو معبود بنایا، ابھی جلاتا ہوں میں،
جلا دیا, معبود ختم. کہیں ادھر ہے نا. وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ, یہ آیت ہے. دیکھو موسیٰ صاحب, دیکھو یہ تمہارا معبود ہے اور اس کو میں اس طرح جلاتا ہوں, بچاؤ. تمہارا معبود خود اپنے کو نہیں بچا سکتا. نہیں توحید کتاب کتنی زبردست ہے, اتنی بڑی کتاب, 7 بجے چلانا بھی زیادہ ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. منظور الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ لنحرقنہ, ہم اس کو جلا ڈالیں گے. جلا دیا, معبود ختم. جس کے سوا کوئی پرستی, پھر اس کے راکھ دریا میں اڑا دیں گے. یہ بھی کیا. تمہارا معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. معبود تو وہ ہے, نہیں, معبود تو وہ ہے جس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. گھیر لیا اسے ہر چیز کو علم کے ذریعے سے, وہ معبود ہے. اے شخص ابراہیمی بن جا, اے شخص ابراہیمی بن جا. باپ کا کیا مطلب, لا احب العافلین, ڈوبنے والے کو میں معبود نہیں بناتا. لا احب العافلین, کیا عمدہ آیتیں لے آتے مطلب, اتنے میں سب کچھ بیان کر دیتے ہیں. یہ ہے بیان. ایک موٹی موٹی کتاب لکھ دے, کوئی اس کے اندر روحانیت نہیں. یہ کتاب اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا. بہترین مشکل نہیں ہے, آپ کریں کچھ سمجھے نہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کون پڑھتا ہے اس کو کتاب؟ ناول پڑھتے ہیں, گھروں میں ناولوں کا انتظام ہوتا ہے, اخباروں کا. ان کتابوں کو کوئی خریدتا نہیں, 4 آنے کتاب خریدتا نہیں کوئی. دینی کتاب کوئی خریدی, ہر طرح سے چاہتے ہیں مل ہی جائے, کہیں ہدیہ دیا خریدیں. قوت خریداری دینی کتب کی تو ہے ہی نہیں. پورے شہر میں ایک آدمی بھی خریدنے والا یہاں نہیں ہماری کتابوں کو. ہم لوگ بھی لالچ بھی نہیں رکھتے ان چیزوں سے, لالچ بھی نہیں رکھتے. جائے گی تو انہوں کے خرید لیں گے جو. لا احب العافلین. مفتی فرما رہے ہیں میں فانیوں, ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں فانیوں سے محبت نہیں کرتا. جو فانیوں سے کیا محبت ہے, یہ ہے توحید. اور اللہ کے سوا سب فانی, سب فانی, یا بالفعل یا بالامکان. یہ تو موجود ہے, تھوڑی دیر بعد معلوم کیا ہوگا, فنا ہوں گے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو, یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. اور ان کا کام کیا ہے, توحید. آتش کچھ نہیں, ڈالے گئے آگ میں, جبریل صاحب گئے, کہا حل یہ حاجت نہ, میری کچھ حاجت ہے, کہا تم سے کوئی حاجت نہیں. دعا بھی نہیں کیا, اسی میں مست. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم. عشق کود گیا. اللہ میں اقبال نے خوب سمجھا ہے, بڑی عمدہ. چلیے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ملت ابراہیمی, یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو. سو مومن کو واجب ہے کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرے. اور ملت ابراہیم میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی امید خلقت سے اٹھا دے, مخلوق سے اپنی امید کو اٹھا دے. یہ ان کی ہے, کیونکہ وہ جس روز منجلک میں بٹھا کے دور سے آگ میں پھینکے گئے ہیں, جبریل السلام نے کچھ ذکر چھیڑا, آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں. وہی آگے بات, تم سے کوئی حاجت نہیں, جبریل سے حاجت نہیں, ہاں اللہ سے ہے. انہوں نے کہا خیر اللہ ہی سے دعا تو کرے ہو. آپ نے فرمایا اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. دعا بھی نہیں کیا. ان کی مرضی جو ہے کہ میں آگے میں ڈالے گا, نہیں رہوں گا. یہ ہے توحید. اللہ ہم سب لوگوں کو اس توحید سے, وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. وحد اللہ,
فإن التوحید رأس الدعوة. آپ نے یہی فرمایا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ہے تو دعا تو کیجیے اس کے لیے. کہا خیر اللہ ہی سے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے بجور میں عشق تو امی کو شندگو گائے تو نیند برسر برآمہ عجب تماشا عشق. آپ کے عشق کے جرم میں مجھے ہی ستایا جا رہا ہے. آپ بھی آئیے اپنے عاشق کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کہا نہیں بس یہ ہے بجور میں عشق تمہیں امی کو شندگو گائے تو نیند برسر برآم عجب تماشا ہے. سب تعلیمات ہیں. نہ خود مدد چاہیے نہ دعا پر حوالہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو جبریل دعا دونوں سے قریب تر دیکھا بلکہ حق تعالیٰ کو جبریل اور دعا سے قریب دیکھا. ہم کو جبریل کی ضرورت نہیں، دعا اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے ان کو، اپنے عاشق کو دیکھ رہا ہے. اس میں بھی مست رہتے ہیں اہل اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نمرود اور ان کے عقوبت سے بچا لیا. نہ دعا بھی نہیں کیا نہ خوشامد کیا. اللہ تعالیٰ یہ توحید تھی ان کی ابراہیمی توحید. فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ ہے کہ نہیں؟ فاتبع اس کے عقوبت بچا اور اپنے عطا و فضل سے ان کا انعام فرما دیا. ہمارا مخلص دوست ہو خلیل اللہ، خلیل ہے ہمارا گاڑھا دوست. خلیل کا ترجمہ کیا گاڑھا دوست. اور توجہ کے ساتھ ان کو مخصوص فرمایا. اور مجملہ ملت ابراہیمی کی یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرے اس سے عداوت کرو اور ہمت کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. جیسا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سب دشمن رب العالمین ہمارا دوست. غنا کی راہ اگر چاہتے ہو سو تو ان میں سے لوگوں سے امید کرتا کرو. غنا اللہم اغننی بفضلک عمن سواک. سب سے بڑی اللہم اغننی اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ قرض کی دعا قرض کے اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. لیکن اس کی طرف تو جب فضل الرحمان صاحب کا مزاج نہیں. اللہم اغننا بفضلک عمن سواک اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سب سے عمدہ دعا. اے اللہ دوسروں کی طرف سے نہیں، آپ اپنی طرف سے ہماری کفایت کیجیے اور غیروں سے ہم کو مستغنی کر دیجیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے اور اللہ اپنا محتاج بنائے. انہی کی احتیاط کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی قبول فرمائے اور میرا بھی حال یہ بنا دے. اپنے تمام متعلقین مریدین منتسبین بلکہ تمام مسلمین کا یہ حال اللہ سے خاص تعلق ہو، اللہ سے نسبت ہو، اللہ اپنی خاص محبت نسبت سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا کے رکھے، غیروں کا محتاج نہ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک. قرض کی دعا بہت ہے. اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.
یہ تعلیمات اسلامی و ایمانی ہے، تعلیمات ہے، دین ابراہیمی ہے۔ اللہ ہم سب کو